فوج کے ہاتھ میں جو ہم نے بندوق دی ہوئی ہے وہ ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہے، ہمیں غیر محفوظ بنانے کے لیے نہیں۔ خود مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ میری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ترجیحات کو قبول کرتی ہے کہ اوپر سے قوم سے کہو کہ ہم ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور اندر سے ان کو بھتے دیتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سلیمان نے بڑے انکشافات کر دیے ہیں۔ آرمی چیف نے مجھے خود کہا، کیا کہا ہم آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تم نے سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیے، وہ آپریشن کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا راج بن گیا۔ یہ ہوتی ہے پالیسی، اس طرح حکومتیں سوچتی ہیں کہ اوپر سے قوم سے کہو کہ ہم ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور اندر سے ان کو بھتے دیتے رہو۔ مجھے باقی تو معلوم نہیں، لیکن اپنے صوبے کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ جو بھی سرکاری ٹینڈر آتا ہے اگر وہ 10 ارب کا ہے تو اس میں 10% حصہ وہاں کی مسلح تنظیموں کا ہوتا ہے حکومت کی رضامندی کے ساتھ۔ آپ ان کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے 10% ان کو حوالے کریں، یہ دہشت گردی کو سپورٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی کے گھر پر بڑے بڑے لمبوں بالوں والے اور مونچھوں والے مسلح بندوقوں کے ساتھ گھر میں آ جائیں اور کہیں ہمیں ذرا چائے پلاؤ، وہ بیچارہ چائے نہیں پلے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، وہ نہیں کھلائے گا تو کیا کرے گا؟ اگلے دن فوج آتی ہے اور اس گھر والے کو اٹھا لیتی ہے، آپ نے چائے کیوں پلائی؟ اب یہ نہیں دیکھتے کہ تم سرکاری فنڈ سے 10% ان کو دے رہے ہو، وہ جرم نہیں ہے۔ لیکن غریب آدمی کے گھر میں اگر ایک کپ چائے پی لی تو غریب آدمی کو دنیا کو دکھاتے ہیں جیسے ہم دہشت گردی کے ساتھ جنگ لڑ۔ یہ دکھاوے نہیں چلیں گے آپ، ملک کو ٹھیک کرو ورنہ ہم میدان میں ہیں، ہم روڈوں کے اوپر ہیں۔ معاملات سدھارو، الیکشن دوبارہ کراؤ، منصفانہ الیکشن کراؤ۔ اگر قوم مجھے نہیں چاہتی مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن اگر قوم مجھے چاہتی ہے اور آپ نتائج تبدیل کر کے میرا حق کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے۔ یہ فوج کے ہاتھ میں جو ہم نے بندوق دی ہوئی ہے وہ ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہے، ہمیں غیر محفوظ بنانے کے لیے نہیں۔ خود مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو امریکہ کے دباؤ پر آپ نے کیا، ہم نے مخالفت کی۔ پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں آپ نے ریکوڈیک کے حوالے سے جو بلوچستان کا حق ہے قانون سازی کی، اور ہم نے سوچا کہ یہ صوبائی حق میں مداخلت ہے، صوبائی اختیار میں مداخلت ہے۔ ہم نے کابینہ سے بھی واک آؤٹ کیا، ہم نے اسمبلی میں ووٹ استعمال نہیں کیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اپنی رائے کے مطابق صحیح فیصلہ دیں گے اور آپ باہر کی قوتوں کے دباؤ پر ہر قیمت پر قانون سازی کریں گے، بین الاقوامی مفادات کے لیے کریں گے، اور میرا موقف پاکستانی مفاد کے لیے ہوگا، پاکستان کے صوبوں کے مفاد کے لیے ہوگا، عوام کے مفاد کے لیے ہوگا، تو ہمیں سزا دی جائے گی کہ آپ کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اسمبلی میں آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ میری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ترجیحات کو قبول کرتی ہے اور میں ایک مسلمان کی آزادی کی بات کرتا ہوں، مجھے اس کو سزا دی جائے۔ تمام سیاسی پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے۔ گلا تو سب کا ایک ہے، لیکن گلے کے پیچھے وجوہات مختلف ہیں۔ کچھ کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے، انہیں ان وعدے پورے نہ کیے جانے کے گلے ہیں، اور کچھ کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی کی گئی ہے ان کے بقول، انہیں اس ظلم اور زیادتی کے گلے ہیں۔ لیکن اس وقت تمام سیاسی پارٹیز جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے گلے کر رہی ہیں۔ جو جیت چکے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں، جو ہار چکے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں، سیمینارز کیے جا رہے ہیں، جلسے کیے جا رہے ہیں، ملین مارچ کیے جا رہے ہیں، اور تمام میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے آئینی حدود۔ یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ آئینی حدود کے اندر کون ہے اور آئینی حدود کو تجاوز کون کر رہا ہے، آئین پہ عمل کون کر رہا ہے اور آئین کے اگینسٹ کون کر رہا ہے۔ ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آئین کو جانتے ہیں، ہم اپنی آئینی حدود کے اندر ہیں۔ تمام سیاستدانوں، صحافیوں، ہر لیول کے اوپر جو ہے گلے جاری ہیں، سیمینارز کیے جا رہے ہیں تو بھی گلے کیے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو بھی گلے ہو رہے ہیں، مارچ کی جا رہے ہیں، جلسے کی جا رہے ہیں، ہر طرف سے گلہ ایک ہی ہے۔ تمام لوگوں کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے گلے ہیں، اور سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ ان کی مداخلت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ پاکستان میں الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، مرضی کے لوگوں کو ہروایا اور جتوایا جاتا ہے، مرضی کے لوگوں کو جو ہے اسمبلیوں میں لایا جاتا ہے، اور اس دفعہ جو ہے اسمبلیوں کو بیچ دیا گیا ہے۔ اس دفعہ جو ہے ملک کی سب سے بڑی دھاندلی کرا دی گئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے تمام سیاسی پارٹیز کو اور خصوصاً مولانا سلیمان کو بہت ہی زیادہ جو ہے اعتراضات ہیں، جس کا اظہار جو وہ بار بار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکہ کی پالیسیز پہ چلتی ہے،
ان کا کہنا ہے کہ مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ مخالفت نہ کریں. بہت کچھ ہے جو اپنے منہ سے بولتے جا رہے ہیں. کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، جب آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے بیانات کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون جو ہے وہ اپنی جگہ بنا پائے گا؟ کیا یہ سب کچھ کر دینے کے بعد جس مقصد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اس مقصد کا حصول دونوں طرف سے ہو پائے گا؟ کیا ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے مل بیٹھ کے کوئی حل نکال پائیں گے؟ کیا اسی طرح سے نظام چلتا رہے گا؟ کیا کبھی عوام کے دیے گئے ووٹ سے، عوام کے دیے گئے مینڈیٹ سے پاکستان کے اندر جو ہے الیکشن قرار پائے گا؟ اور اس کے بعد جو ہے اقتدار میں بھی وہی لوگ آئیں گے جن کو عوام نے سلیکٹ کیا ہوگا، یا یہ سارے کے سارے جو ہے صرف خواب رہ جائیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس پہ ضرور کیجئے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.